کنٹینیوشن ہے، اسی کو ہم جانیں گے. جی خدا کے زندہ پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات. اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. آمین. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ باپ کے وعدے کے منتظر رہو جس کا ذکر میں تم سے پہلے کر چکا ہوں. اور ہم نے پچھلے 3 اتوار اس کو سیکھا کہ باپ کا وہ کیا وعدہ تھا جس کا ذکر حزقیل 36 باب اس کی 26 آیت میں سے لے کر 3-4 آیات، جس کا ذکر ہم نے یسائی کی کتاب اس کے 44 باب اس کی 2 سے 4 آیت تک، جس کا ذکر ہم نے پھر پچھلی دفعہ یول کی کتاب اس کے 2 باب سے اس کی 27 آیت سے میرے خیال میں جو ہم نے سیکھا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا. اب میں نے پہلے بتایا، اب ہم کہیں گے کہ خدا کا وعدہ تو اسرائیل قوم کے ساتھ تھا، چونکہ اس وقت خدا کی چنی قوم اسرائیل تھی، اور پھر سارے وعدے اس کے ساتھ تھے، اور پھر ساری برکتیں بھی ابراہیم کے ساتھ تھی. لیکن پھر ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھا غلطیوں 3 باب سے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم ابراہیم کے وعدے میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم بپتسمہ کے وسیلے سے یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں غلطیوں 3:29 میں لکھا ہے اگر ہم مسیح کے ہیں تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق میراث میں شامل ہے، جس کا مطلب ہے جتنے وعدے پرانے عہد نامے میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیے، ابراہیم کے ساتھ کیے، ہم ان سارے کے سارے وعدوں میں شامل ہیں. اور جو کچھ اس کو حکم ملا اس وقت ان سارے حکموں کو پورا کرنا ہم پر واجب ہے. ہاللیلویا. اور پھر جب حکموں کو پورا کریں گے تو خدا کی برکت ہم پر نازل آئے گی. اس لیے کلام کو پورا کرنا اور کلام کا سننا ہم پر واجب اور ضروری ہے. خدا یسوع مسیح نے مصلوب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جس کا وعدہ جو میں تم سے کہتا تھا، جس کا وعدہ باپ نے کیا ہے اس کا انتظار کرو. اور وہ خدا یسوع مسیح خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں کہتا ہے، پہلی آیت ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہ پہلی آیت ہے. اور پھر خدا کے کلام میں 13ویں آیت میں لکھا ہے، 12ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایک ایمان رکھتا ہے، جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. کہاں ہوگا؟ تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور میں تمہارے پاس آؤں گا. قرآن کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا سبب ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام کہہ رہا ہے جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور اسی وعدے کو یاد لاتے ہوئے خدا یسوع مسیح کہتا ہے میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں. خدا یسوع مسیح نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا. کیا بھیجوں گا؟
دوسرا مددگار بھیجوں گا. جب خدا نے ابتدا میں آدم کو بنا تو اسے ایک مددگار دیا تھا. کیا دیا تھا؟ مددگار، ایک ساتھی دیا تھا. غور سے سننا میری بات کو، غور سے سننا، خدا آپ کو برکت دے گا. خدا نے اسے کیا کیا تھا؟ ایک مددگار دیا تھا. وہ مددگار اس کی بیوی تھی. کیا تھا؟ اس کی بیوی تھی. اور پھر خدا نیا آدم کیا کرے؟ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا. اب ہم سمجھتے ہیں پہلا مددگار بیوی ساتھی تھا، اور خدا پھر مددگار اس کو بھی اسی کا رتبہ دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہاللیلویا. اس کو ہیلپر کہا گیا ہے، اس کو پیراکلیٹس کہا گیا ہے. یعنی وہ مددگار ہے جو آدم کو کہا گیا مددگار تیرا ہے، ساتھی تیرا ہے، لیکن تیرے تابع رہ کر تیرا کام کرے گا، تیرے حکموں کو مانے گا. جس طرح تو کہے گا اسی طرح کہے گا. ہر کام میں، ہر بات میں تیری مدد کرے گا. اور آپ دونوں مل کر میری بادشاہی کو قائم کر کے اپنی اولاد کو میرے لیے کیا کرو گے؟ میرے احکام، میرے بادشاہی قوانین جو آسمان پر ہے اسی ان کو سکھاؤ گے، تاکہ زمین پر کیا ہو؟ ایسی نسل پیدا ہو جو خدا کی برکت والی ہو، جو خدا کی پرستش والی ہو، جو خدا کے تابع ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ مددگار نے وہ مدد نہ کی، بلکہ اسے اپنی مرضی کر کے اسے بھی کیا کر دیا؟ گناہگار ٹھہرا دیا. اب جو دوسرا مددگار ہے یہ بھی مددگار، لیکن یہ مددگار کیسا ہے؟ میں آپ کے سامنے آج تھوڑا سا اس کو بیان کروں گا. مددگار ہے، لیکن یہ ایسا مددگار ہے جو آپ کے تابع نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے تابع ہوں گے. ہاللیلویا. وہ مددگار جو تھا وہ حکم مانتا تھا، لیکن یہ مددگار حکم ماننا نہیں، بلکہ اس کا حکم ہم کو ماننا ہے. اس کا حکم کیا کرنا ہے؟ ہم کو ماننا ہے. یہ مددگار کون ہے؟ یہ کیسا مددگار؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ وہ مددگار ہے جس کا ذکر کیا. یہ وہ مددگار ہے جو شروع میں پانیوں کی سطح پر جمش کرتا تھا، جو خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، جو خدا کا روح ہے، جو حکمت، فہم، علم اور صنعت بخشنے والا روح ہے، جو مستقیم روح ہے، جو روح القدس جس کا نام ہے، جو حکمت اور خرد کا روح ہے، جو مسرت اور قدرت کا روح ہے، جو معرفت خداوند کے خوف کا روح ہے، جو فضل اور مناجات کا روح ہے، جو باپ کا روح ہے، جو سچائی کا روح ہے، اور اس کا نام روح القدس ہے، اور اس کا یہی مددگار ہے. اور اس کے سبب سے جب یہ زندگی میں آتا ہے تو پھر خداوند کا روح، یسوع کا روح، پاکیزگی کا روح، زندگی کا روح، لپالک ہونے کا روح، ازلی روح، قوت کا روح، مسیح کا روح، خدا کا روح، جلال کا روح، نبوت کا روح. اور یہ سارے کام یہی ایک روح کرے گا جس کے سبب سے مجھے اور آپ کو وہ درجہ دے گا. ہاللیلویا. وہ قدرت دے گا. ابھی ہم نے کیا سنا ہے؟ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. کیسے؟ اس روح کے سبب سے، اس مددگار کے سبب سے. یہ کیا کرے گا؟ دوسرا مددگار زمینی زندگی میں ہماری مدد کرے گا، لیکن یہ مددگار کیا کرے گا؟ آسمان کی بادشاہی پر جانے کے لیے ہمیں خدا کی باتیں سکھائے گا، خدا کی باتیں بتائے گا. پہلا مددگار خدا کی باتیں نہیں بتاتا تھا، لیکن یہ ہمارا مددگار کیا کرے گا؟ ہمیں خدا کی باتیں بتائے گا، خدا کی پہچان کرائے گا، خدا کے کلام کی پہچان کرائے گا. دیکھیے شاگرد 3.5 سال تک یسوع کے ساتھ رہے. ہم نے اعمال کی پہلی کتاب میں پڑھا تھا، جو کوئی یسوع سکھاتا رہا، جو کوئی یسوع بتاتا رہا. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہم میں سے ہم سیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن اس طور سے خدا کے ساتھ نہیں ہے جس طور سے ہونا چاہیے. خدا کے کلام کے مطابق مسیحیت قدرت والی زندگی ہے، روح القدس سے بری ہوئی زندگی ہے، مسیحیت پاک روح سے بری ہوئی زندگی ہے، مسیحیت خدا کے کلام سے بری ہوئی زندگی ہے، مسیحیت زندگی زندہ کرنے والی زندگی ہے. لیکن ہم میں سے آپ دیکھیں، ہم جتنے ہیں ہمارے پاس وقت ہے، ہم لاپرواہ ہیں. جو پہلا کام، جو پہلا گناہ آدم نے کیا تھا، کیا کیا تھا؟ وہ لاپرواہی کے سب سے ہوا تھا. آج بھی وہ زندگیوں سے لاپرواہی نہیں گئی ہے. آج بھی ہم خدا کے وہ تابع نہیں ہے، آج بھی کلام کی طرف مائل نہیں ہے. جیسے پیدا ہوئے ہیں، جسمانی طور پر پیدا ہوئے ہیں اور جسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، مانگتے ہیں خدا سے جسمانی چیزیں.
ہماری دعا جسمانی چیزوں کے لیے، ہماری سوچ جسمانی، ہمارے کام جسمانی، اور جسمانی سوچ کے مطابق خدا کے کلام میں رہتے ہوئے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ خدا میں کلام لکھا ہے جسمانی آدمی خدا کو خوش اور جسمانی آدمی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا نا۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے تم جسمانی ہو لیکن اگر خدا کا روح تم میں بسا تو تم کیا ہو؟ روحانی ہو۔ لیکن لکھا ہے جس میں اس کا روح نہیں ہے وہ اس کا اسی روز پا میں جنہیں مرضی کہنے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اے ہمارے باپ تو جو تیرا نام پاک مانا جائے۔ اسی روز جانے ہیں چرچ نے، اسی کھڑکیاں چومنے ہیں، اسی چرچ تونے بھی آئے وہاں، اسی چاڑو بھی مارنے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ ٹھیک ہے، ہم ہدیہ بھی دیتے ہیں لیکن دل سے وہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سارے کام جسمانی جذبے کے تحت کر رہے ہیں، روحانی جذبے کے تحت نہیں ہے۔ جب روحانیت اندر آتی ہے، جب روح آتا ہے تو یہ دل جہاں خدا کے ساتھ تھوڑا آتا ہے پھر یہ پورے کا پورا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پورے کا۔ پھر زیادہ وقت خدا کے ساتھ، زیادہ اس کا حصہ خدا کے لیے، پھر زیادہ اس کے کلام کو سیکھنے کی کوشش ہے، پھر زیادہ سے زیادہ وقت، کیونکہ یہ ایسا ساتھی ہے، یہ ایسا مددگار ہے، کیونکہ یہ ہمیں خدا کی خبر دیتا ہے۔ اور ہم نے پہلے پڑھا اس بات کو، سب غور سے دیں، جس میں میرے ساتھ پڑھے نکالے رومیو کتاب میں رومیو کی خط اس کا 8 باب اس کی 8 اور 9 آیت سنیں ذرا غور سے۔ رومیو 8 باب اس کی 8 اور 9 آیت۔ آپ نزدیک ہیں آپ پڑھ لیں گے، یہاں آواز جائے گی اس لیے آپ کو کریں۔ 8 باب 8 اور 9 جی۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہو۔ کس کا روح؟ آپ کا روح نہیں، خدا کا روح تم میں بسا ہو۔ آگے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اسی روز کہنے ہیں یسو ساڑا منجی ہے، یسو نجات دہندہ ہے، روز کہنے ہیں کہ نہیں کہنے ہیں؟ اس کہنے ہیں یسو مجھے معاف کر دے، میں تیرے پیچھے چلنا ہوں، میں تیرے تے ایمان رکھنا ہے۔ کہہ رہا ہے جس میں اس کا روح نہیں ہے وہ اس کا کیونکہ لکھا نیچے لکھا 14ویں آیت میں، کیا لکھا 14ویں آیت میں؟ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمارے باپ پڑھنے سے ہم خدا کے بیٹے نہیں، کتنے جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ اب آپ سوچیں اپنے آپ میں، ہم خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں کہ اپنی ہدایت سے؟ جی، کتنے کام ہم روز خدا کی روح سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ اس لیے لکھا ہے دوسرا مددگار، کیونکہ وہ تمہیں کیا کرے گا؟ سکھائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ سکھائے گا، وہ بتائے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے ہم ان دنوں میں اور اپنی زندگی میں محتاج بنے ہوئے ہیں۔ کیا بنے ہیں؟ محتاج بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ابھی کلام میں کیا سیکھا؟ کہتا ہے تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ کتنے کام؟ بڑے بڑے۔ کس سے؟ یسوع سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ نیچے اوپر لے کے نیچے کہا، کیا کہا ہے؟ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا، کیونکہ اسی روح کے سبب سے بڑے بڑے کام ہوں گے، اسی روح کے سبب سے ہم غالب آنے والے ہیں، اسی روح کے سبب سے ہم شیطان پر غالب آئیں گے، اسی روح، اور پھر یہ روح خدا کی خبر دے گا۔ اور آگے پڑھیں 8ویں باب کے وہ کیا جو 10ویں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ کیا ہے؟ بدن اگر مسیح تم میں ہے، جس میں اس کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اگر اس کا روح اس میں ہے تو تم سمجھو مسیح تم میں ہے۔ کیا ہے؟ مسیح تم میں ہے۔ لکھا ہے روح بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے۔ جب آدم کو سزا ملی اسی وقت کیا ہو گیا؟ یہ بدن خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا۔ یہ کہا گیا ہے آدم کے وجہ سے یہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، لیکن روح راست بازی کے سبب سے، میرا اور آپ کا روح راست بازی کے سبب سے کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور زندہ کس نے ہونا ہے؟ اس روح کے سبب سے ہم نے زندہ ہونا ہے۔ آگے پڑھیے ذرا۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہو جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا
وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ آمین۔ کیا ہم نے کیا سنا بلا بھائی؟ بہنوں میں سے کوئی بہن بتا سکتی ہے کیا سنا ہے ہم نے، کیا پڑھا ہے؟ اگر خدا کا روح تم میں ہے، چاہے ہم کرونا سے مرے، چاہے ایکسیڈنٹ سے مرے، چاہے اپنی موت مرے، چاہے ہارٹ اٹیک سے مرے، چاہے شوگر سے مرے، موت آنی ہے، موت، اور اس موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ اس موت کے بعد کیا ہے؟ یا تو ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے یا خدا کی باشی میں جائیں گے، چاہے آج مرے یا 10 سال بعد مرے یا 100 سال بعد مرے یا 50 سال بعد مرے یا 500 سال بعد مرے، مرنا لازمی ہے۔ جب ہم مر رہے ہیں اس کے بعد ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی کیا ہے؟ پھر سے جی اٹھنا۔ جیسے مسیح جی اٹھا، آپ بھی پھر سے جی اٹھیں گے۔ کیسے جی اٹھیں گے؟ اگر اس کا روح ہمارے اندر ہے تو یہ روح ہمیں زندہ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر اس کا روح، جس طرح خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا؟ زندہ کیا، ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ یاد رکھیں، آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ یہ اس روح کی کیا آج تک تو نہیں بتایا خدا کے کلام میں، ہمیں اپنے کلام کو سیکھا نہیں، غور سے سنتے نہیں ہیں۔ اعمال کی کتاب میں پہلے باب میں جب ہم جاتے ہیں، ہم نے پڑھا، لکھا ہے کہ وہ روح قدس کے سبب سے، کس کے سبب سے؟ روح القدس سے۔ کون؟ یسوع مسیح۔ کس کے سبب سے؟ پاک روح کے سبب سے۔ پڑھیں ذرا دوبارہ، روح قدس کے سبب سے کیا لکھا ہے؟ روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ یسوع مسیح کس کے ساتھ کام کر، کس کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے؟ روح القدس کے۔ اگر یسوع مسیح پاک روح کے سبب سے کام کر رہا ہے تو یسوع مسیح پاک روح کے سبب زندگی گزار رہا ہے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی؟ خدا کا بیٹا جو پاک روح سے پیدا ہوا، خدا کا بیٹا مجسم کلام جو روح قدس سے پیدا ہوا، اور پھر وہ روح قدس کے وسیلہ سے زندگی گزار رہا ہے، اور روح قدس کے وسیلہ سے سارے کام کر رہا ہے۔ اگر اس کو اتنی ضرورت ہے تو ہمیں کتنی ضرورت نہ ہوگی؟ جی، ہم جو سراسر ناپاک ہے، خدا کے کلام لکھا ہے انسان پانی کی طرح بدی کو پی جاتا ہے، اور خدا کی نظر میں انسان پاک نہیں ہے۔ ہمیں کتنی ضرورت ہے پاک روح کی؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کسی ڈینامینیشن کا، یہ کسی ڈینامینیشن کا کلام نہیں ہے، کسی مشن کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اس موجودہ جہان میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح جسمانی زندگی ہوگی، اسی طرح جس طرح پہلے زمانے میں تھی، جسم سے، کیونکہ لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، وہ جسمانی زندگی گزارے گا، اس کی سوچ جسمانی، اس کی فکر جسمانی، وہ سارا کچھ جسم کے لیے کرے گا۔ جسم کا مطلب ہے یہاں رہنے کے لیے کرے گا، لیکن آخری زندگی کے لیے وہ انسان کچھ نہیں کرے گا۔ آخری زندگی کے لیے وہ انسان کچھ نہیں کرے گا، اور یہ جسمانی سوچ، جسمانی زندگی، جسمانی ہر طرح سے یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ یہ کب بدلے گا؟ جب خدا کا روح میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیا آئے گا؟ پاک روح ہماری زندگی میں، ہم نے پڑھا کیا؟ مددگار ہماری مدد کرے گا۔ سچائی کا روح ہے، وہ سچائی کی خبریں دے گا، وہ خدا کے کلام کی تحریک دے گا، وہ ہمیں نبوت کی باتیں بتائے گا، وہ دنیا کو، لکھا ہے جب پاک روح آتا ہے تو دنیا کو کیا کرتا ہے؟ راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور۔ ابھی ہم جو بھی آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ کرتا جا رہا ہے، نہیں کرتا جا رہا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اسے سمجھاتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں سمجھتا کہ تو غلط کر رہا ہے، لیکن جب پاک روح زندگی میں آتا ہے تو بتاتا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ تو غلط کر رہا ہے، تیری چال غلط ہے، تیری سوچ غلط ہے، تیرے کام غلط ہے، بار بار۔ اور جب تک انسان کو بار بار ٹھکرایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا، وہ اس کام کو کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ ہمیں راہ دکھائے گا، وہ ہمیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس لیے یسوع کہتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ مجھ سے سنے گا وہی کرے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ بیچتا ہے، خدا کے کلام کے مطابق روح قدس فرماتا ہے، روح قدس مجھ سے کہتا ہے، روح قدس پاکیزگی کا روح ہے،
रूह कुदस जिंदगी का रूह है, रूह कुदस सच्चाई का रूह है, रूह कुदस अंदर रहेगा, रूह कुदस यीशु का रूह है, रूह कुदस रासबाजी, मेल मिलाप और खुशी अता करता है, रूह कुदस हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है, रूह कमजोरी में मदद करता है, रूह दुआ करना सिखाता है, रूह हमारी शिफायत करता है, रूह कुदस के वसीले से हम धुल जाते हैं और पाक हो जाते हैं, और रूह सब बातें खुदा के तह तक की बातें भी मालूम कर लेता है, और खुदा यीशु मसीह के सबब से फिर वो हमें नेमतें अता करता है। हालेलुया। हालेलुया। कि ये सारा कुछ जो मैं बयान करता हूँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, और यही वो सारी चीज़ जिसके सबब से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ तो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी वो नहीं जो खुदावंद को पसंद है। आमीन। हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे। आमीन।